بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحمدللہ آج سے دروس کا جو سلسلہ ہمارا منقطع ہو گیا تھا، انشاءاللہ آج سے ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد درس حدیث اور فجر کی نماز کے بعد درس قرآن۔ درس قرآن میں سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ابتدا کریں گے انشاءاللہ، اور درس حدیث میں صحیح بخاری کی منتخب احادیث کی شرح کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ صحیح بخاری کی اگر شرح کرنا شروع کر دیں ہر حدیث کی تو سالوں لگ جائیں، اس لیے منتخب جو اہم احادیث ہیں ہر باب سے اس کی ابتدا کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ساری کتابوں میں سب سے بڑی کتاب فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے قرآن مقدس ہے، اور قرآن مقدس کے بعد سب سے صحیح اور سب سے افضل اور بہتر جو احادیث کی کتاب ہے علماء امت کے اتفاق کے مطابق وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کو جس نے لکھا ہے ان کا نام، ان کی سیرت کا جاننا بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم سمجھیں کہ علماء کتنی محنت کر کے ہم تک اس دین کو پہنچا کر کے گئے ہیں، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی الیمانی البخاری، یہ ان کا نام محمد بن اسماعیل۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ۔ ہمارے ہندوستان میں کنیت عام طور پہ نہیں چلتی ہے، لیکن سعودی عرب میں یا عرب ممالک میں آپ جائیں گے تو ان کے ناموں سے لوگ کم جانتے ہیں، وہ کنیت سے جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا بیٹا ہے عبداللہ، تو مجھے وہ لوگ ابو عبداللہ کہہ کے پکارتے تھے۔ کسی کا بیٹا ہے مثال کے طور پہ حماد، تو اس کو وہ لوگ کیا کہہ کے پکاریں گے؟ ابو حماد۔ تو یہ عربوں کے یہاں ایک خاص طریقہ تھا کہ وہ کنیتوں کے ساتھ پکارتے تھے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ، ام عبداللہ، جی ہاں۔ تو یہ عربوں کی صفت ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، نام محمد بن اسماعیل، کم سے کم اتنا یاد رکھیں، نام محمد بن اسماعیل، کنیت ابو عبداللہ۔ دراصل ان کے دادا مغیرہ بن بردزبہ یہ مجوسی تھے۔ مجوسی کا مطلب آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، لیکن یمان الجعفی کے ہاتھوں پر ان کے دادا مسلمان ہوئے، اسلام لے کر کے آئے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے دادا سے پردادا یہ سارے کے سارے مشرک تھے، لیکن ان کے دادا مغیرہ بن بردزبہ یہ اسلام لے کر کے آ گئے تھے۔ رہنے والے کہاں کے تھے؟ ایک جمہوریت ہے ابھی بھی موجود ہے، ازبکستان کے رہنے والے تھے، جو اس وقت بخارا کے نام سے مشہور تھا۔ ابھی یہ بخارا کے نام سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی بھی تھے سعودی عرب میں، ازبکستان کے بہت سارے لوگ، گورے چٹے بڑے خوبصورت تگڑے ہوتے ہیں وہ لوگ ازبکستان کے۔ تو آپ جب سرچ کریں گے ازبکستان کہاں ہے تو آپ دیکھیں گے عام طور پہ افغانستان، تاجکستان، یہ سارے کے سارے جو ہیں ممالک ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہیں، متصل ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ازبکستان کے مغربی حصے میں پیدا ہوئے، یعنی ازبکستان جو ملک ہے اس کے ویسٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ کس سن میں پیدا ہوئے؟ سن 194 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سن 100 یعنی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اس سال سے جو لگائیں گے تو 194 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوتی ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب تربیت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ ماں کی تھی۔ دیکھیے مائیں جو ہوتی ہیں نا وقت کی بہت بڑی تربیت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اگر سچی ماں انسان کو اچھی ماں مل جائے تو ماں کہتے ہیں نا ماں جو ہے مدرسہ ہے، اسکول ہے۔ بھائی اسکول والے جو اساتذہ ٹیچرز رہتے ہیں وہ صرف آپ کو راہ دکھا سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ بچے کا اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا سونا جاگنا، کھانا پینا، یہ سب کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ ماں کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو ماں جو ہے یہ مدرسہ ہے، اسکول ہے، وہی اچھے سے ٹریننگ دیتی ہے بچوں کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے الحمدللہ بہت مال چھوڑ کے گئے تھے، بہت مال تھا ان کے پاس۔ لیکن بڑی شاندار بات کہتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اسماعیل کہتے ہیں لا اعلم فی مالی درہم من حرام ولا شبہہ، کہ میں نہیں جانتا کہ میرے مال میں جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وصیت لکھی تھی انہیں، میں نہیں جانتا کہ میرے مال میں کوئی ایک درہم بھی حرام کا ہے، بلکہ حرام کا تو چھوڑو ولا شبہہ، میں اس بات کو بھی نہیں جانتا کہ میرے حلال مال سے کوئی حرام مال ملا ہو، یعنی بالکل حلال کمائی میں تمہارے سامنے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اور اسی حلال کمائی کا نتیجہ ہے کہ ان کی والدہ نے ان کی اچھی تربیت کی، اور بچپن ہی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہونہار تھے، بہت ذہین فتین۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آنے والا ہے، کتنے ذہین تھے ذکر کروں گا، لیکن اتفاق سے اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں بعض علم نے ذکر کیا 6 برس کے تھے، بعض علم نے ذکر کیا 7 برس کے تھے، ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی، نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کی آزمائش تھی، ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیا گیا۔ ان کی والدہ بڑی نیک خاتون تھی، بہت نیک خاتون تھی۔ وہ راتوں اٹھ کر کے قیام اللیل میں تہجد کی نماز میں دعائیں کیا کرتی تھی، اے اللہ رب العالمین میرے بیٹے کی، میرے بچے کی روشنی کو لوٹا دے، نگاہ کو لوٹا دے۔ ان کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کی والدہ کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ہادی، اے عورت، قد رد اللہ علی ابنک بصرہ بکثرت دعائک او بکثرت بکائک، اے عورت، اللہ رب العالمین نے تیرے بیٹے کی نگاہ کو، روشنی کو واپس لوٹا دیا ہے تیرے کثرت سے دعا کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ماں کی دعا اور بد دعا بہت اہم ہے، بہت اہم۔ ہماری جو مائیں ہیں ان کو بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے کہ بہت جلد بازی نہ کرا کریں بد دعا کرنے میں۔ خاص طور پہ ہمیں سکھانا چاہیے اپنی گھر والیوں کو کہ اپنے بیٹوں کو، ٹھیک ہے بچے نافرمان ہوتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، لیکن شرارت کرنے کی وجہ سے فوراً بد دعا نہیں کرنا چاہیے، وہ بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، اور دعا بھی ماں کی بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی باہر رہ رہا ہے، ہمارے ایک استاد شیخ عبدالرحمٰن العقل پروفیسر سعودی عرب میں، وہ ہمیں کثرت سے سکھاتے تھے کہ اپنی زندگی میں کسی سے تواصل کرو مت کرو، کسی سے رابطہ کرو مت کرو، باہر رہ کر کے، ودیش میں رہ کر کے، لیکن اپنی ماں سے ضرور دعائیں لیا کرو۔ اور علم میں سب سے زیادہ اضافہ کرنے والی چیز، مال میں سب سے زیادہ اضافہ کرنے والی چیز، اسی طرح برکتوں اور رحمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ کرنے والی چیز جو ہے وہ ماں کی دعا ہے۔ ماں کی دعا ضرور لیا کریں اور ماں کو ضرور خوش کیا کریں۔ یہ دیکھیے نتیجہ، نابینا تھے بیچارے، نابینا ہو گئے تھے، روشنی چھین لی گئی تھی، لیکن کثرت سے وہ دعا کرتی تھیں اللہ سے، گڑ گڑا کر کے، رو کر کے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی نگاہ کی روشنی کو واپس کر دیا۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں 10 برس کا تھا، کتنے؟ صرف 10 برس کا تھا، اور میں مکتب میں پڑھتا تھا، اور اسی وقت مجھے شوق تھا حدیثوں کو یاد کرنے کا۔ سبحان اللہ، عجیب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام تھا
اللہ کی طرف سے ایک عجیب ہی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ وہ حدیث کے بڑے امام بنیں گے ایک دن۔ کہہ رہے ہیں کہ 10 برس کا تھا، مکتب میں تھا، اور میں کثرت سے حدیثوں کو یاد کرتا تھا، حتیٰ کہ کہتے ہیں جب میں 15 برس کا ہوا، 15 برس کی عمر میں نے عبداللہ ابن مبارک اور وکیع بن جراح، بہت بڑے امام ہیں، یہ ائمہ ہیں، محدثین ہیں، ان کی کتابوں کو حفظ کر لیا بغیر دیکھے 15 سال کی عمر میں۔ سبحان اللہ، عجیب ان کے ذہن کا آپ اندازہ لگائیے، اتنا زبردست ذہن تھا، قوت حافظہ جس کو کہتے ہیں، جو میموری تھی، کتنی زبردست ان کی میموری تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ حدیثیں ہیں، 1,00,000 حدیثیں جو صحیح حدیثیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 1,00,000 حدیثیں ذہن میں یاد کی تھی۔ ہم سے 2 حدیثیں یاد نہیں ہوتی ہیں صحیح کر کے، 10 حدیثیں یاد نہیں ہوتی ہیں صحیح کر کے، بھول جاتے ہیں معصیت کی، گناہ کی وجہ سے نا۔ جتنا انسان گناہ سے بچے گا اتنا ہی وہ اچھے انداز میں علم کو اخذ کر سکتا ہے اپنی۔ اللہ نے یہ میموری بہت اہم بنائی ہے، چھوٹی سی میموری دکھتی ہے ہمیں، لیکن سبحان اللہ اگر انسان جو ہے مکمل طور پہ توجہ دے علم کی طرف، ایجوکیشن کی طرف، تو سمجھ لیجیے اس کی میموری بہت کچھ کیچ کر سکتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح احادیث 1,00,000 یاد کی تھی، اور ضعیف حدیثیں جو مجھے یاد تھی وہ 2,00,000 یاد تھی۔ کل کتنی ہوئی؟ سبحان اللہ، عجیب ذہن تھا یا اللہ۔ ایسا نہیں مطلب کاپی میں لکھتے تھے، کاپی میں نہیں لکھتے تھے، مطلب ڈائریکٹ محدثین سے سنتے تھے اور اس کو انہوں نے یاد کر لیا۔ 3,00,000 حدیثیں، اور وہ بھی یہ تفریق کرتے ہوئے، تمیز کرتے ہوئے، علیحدگی کرتے ہوئے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ یاد کر کے دکھائیں، میں یاد کر کے دکھاؤں؟ بھول جاتا ہوں۔ میں نے بھی کوشش کی، بہت کوشش کی، سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں۔ میں نے صحیح بخاری کی حدیثوں کو یاد کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ بہت ساری حدیثیں رہی، لیکن ہمارے ذہن نہیں ہے نا اس طرح کے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہن ماشاءاللہ موبائل نے خراب کیا، کمپیوٹر نے خراب کیا، کاپی نے خراب کیے، کیونکہ ہماری عادت ہے لکھنے کی اور موبائل میں سیو کرنے کی، کمپیوٹر میں سیو کرنے کی، تو ہماری میموری اس طرح کام نہیں کرتی ہے جس طرح ان لوگوں کی میموری کام کیا کرتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی کے ساتھ بیٹھتا تھا محدثین میں سے، اور اس کے سامنے جا کر کے جب میں حدیث سنتا تھا، صرف سنتا تھا، ایک مرتبہ سنتا تھا، دوسری مرتبہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی اپنے استاد سے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آگے کیا ہے۔ جو ایک مرتبہ سن لیا وہ ازبر ہو گیا، ذہن میموری میں اس کو سیو کر لیا، محفوظ کر لیا۔ اتنا اچھا حافظہ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس شہر میں پیدا ہوئے تھے، بخارا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بخارا، اسی طرف نسبت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بخاری، اس لیے آپ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے محمد بن اسماعیل، کوئی نام نہیں جانتا، امام بخاری نے فرمایا، امام بخاری نے فرمایا، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ عام طور پہ انسان کبھی کبھی مشہور ہو جاتا ہے کس سے؟ شہر سے، نسبت سے، اس شہر کی طرف نسبت سے۔ تو بخارا یہ شہر تھا، اب یہ بخارا موجود نہیں ہے، ازبکستان کا ایک شہر تھا، آج وہ موجود نہیں ہے۔ بہرکیف کون تھے امام بخاری؟ عربی تھے کہ عجمی تھے؟ عجمی تھے، عربی نہیں تھے۔ ازبکستان یہ عرب ممالک میں نہیں آتا، عرب کنٹریز میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے ساتھ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ساری چیزیں عربوں کو نوازی ہیں؟ نہیں، سب سے بڑی کتاب جس نے لکھی قرآن کے بعد وہ اجمی ہے۔ اجمی کا مطلب گونگا، یعنی گونگے سے عربی ہم کو اجمی کہتے ہیں نا، ہم گونگے کیونکہ ہم ان کی زبان نہیں بول پاتے۔ آپ کتنے ہی بڑے ادیب بن جائیے عربی میں، آپ کے مشہور ابو الحسن علی الندوی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بہت بڑے ہندوستان کے ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بہت بڑے ادیب، عربی زبان کے ادیب تھے ابو الحسن علی الندوی۔ جائزۃ الملک فیصل، ملک فیصل ایوارڈ ملا تھا ان کو سعودی عرب کی طرف سے، ان کے ادیب ہونے کی وجہ سے۔ لیکن پھر بھی کتنے بڑے ادیب بن جائیے، لیکن آپ کیا ہیں؟ عجمی ہی کہلائیں گے، کیونکہ آپ عربی نہیں، آپ کی نسل عربی نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عجمی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اور کتنا بڑا کام اللہ نے لیا ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ امام بخاری کو چھوڑو،
زیادہ تر محدثین جو ہیں آپ کو عجمی نظم ملیں گے. حال عجیب بات ہے. مسلم بن حجاج القشیری یہ بھی عجمی ہے، امام مسلم. امام ابو داؤد سجستانی یہ بھی آپ کو عجمی ملیں گے. تو زیادہ تر جو محدثین ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو عجمی ملیں گے. کتنا بڑا کام کیا ہے انہوں نے ماشاءاللہ، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. دھیرے دھیرے میں انشاءاللہ سلسلہ وار اس کو بیان کرتا چلوں گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین جو علماء نے دینی خدمات اور حدیثی خدمات کی ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی جانب سے ان کو قبول فرما اور ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.